بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص بھی آج جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین و آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کر دیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کی زندگی کے سارے بند دروازے کھول سکتی ہے؟ تو جی ہاں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آئی ہوں، ایک ایسی تسبیح کا راز لے کر آئی ہوں اور ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جو اللہ کے نور سے آپ کے دل کو منور کر دے گا، رزق کے دروازے کھلوا دے گا اور ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے لیکن اس کے اثرات آپ کی پوری زندگی بدل دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو عمل کی مکمل سمجھ آ جائے۔ محترم ناظرین، آج جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن ایمان والوں کے لیے عبادت اور ذکر کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ ہفتے کا سردار ہے اور اس دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دن کی ہر گھڑی آپ کے لیے مغفرت، برکت اور کامیابی کا موقع ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں، یہ وظیفہ آپ کے دل کو سکون اور زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نور کو آپ کے دل تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا نام یا فتاحو ہر مشکل کو آسان کرتا ہے اور رزق کے بند دروازوں کو کھلوا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آج جمعۃ المبارک کے دن سب سے خاص اور سب سے قیمتی آیات آپ کے حوالے کرنے لگی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ جمعہ کے دن آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ جمعہ کے دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعہ کے دن بہت سے علماء کرام، بہت سے محدثین، بہت سے اللہ والوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی تسبیحات پڑھیں، اعمال کیے، تہجد پڑھی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعہ کا دن بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے تمام وظائف، تمام تسبیحات، تمام اعمال ایک طرف اور جمعہ کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ ایک طرف ہے۔ یہ آپ کی اگلی 7 نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروا دیتا ہے اور آپ کی ہر مشکل پریشانی کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی خالی جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو ضرور کر لے اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ جب بھی کوئی بندہ اس عمل کو کم از کم 10 افراد تک شیئر کرے گا اور خود بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائیں گے۔ اس عمل کو کتنی بار کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، اس کا ایک ایک نقطہ اب میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ جمعہ کے دن اس عمل کو پڑھیں، اللہ سے نیت کر کے مانگیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے یا بیٹے ہیں ان کو روزگار نہیں مل رہا، کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، بہت سے مسائل ہیں ان کے، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ان کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی نصیب ہوگی۔ جب ہمارے تمام راستے بند ہو جائیں تو پھر ہمیں اللہ کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو مشکل سے نکالنے والا ہے، آزمائشوں کو اٹھانے والا ہے اور ہمارے تمام بند راستوں کو ہموار کرنے والا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے صرف 7 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کوئی اللہ سے مدد مانگنے والا ہو، بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھنے والا ہو تو اس عمل کو کرنے کے بعد اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور ہر ناممکن حاجت ممکن بن جاتی ہے۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلی چیز رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ جب یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں آپ تک فراوانی کے ساتھ پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا فتاحو کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے طاق عدد میں یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر مصیبت دور ہو جائے گی، پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ کے اوپر چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو اس وظیفے کی تاثیر بھی مل جائے گی، اور اس وظیفے کے ذریعے سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور فتح کے دروازے آپ کے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔ جب آپ 41 مرتبہ یا فتاحو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ان سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے اوپر جو ظلم کرتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور جنت کا مستحق بھی کر دیتا ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان رونے لگا۔ شیطان نے کہا، میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی، وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے مجھ سے ان کلمات کے ذریعے سے استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کو مسلسل بخشتا رہوں گا۔ تو یہ کلمات آپ نے بھی 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے گا۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے سکون اور حفاظت ملتی ہے۔ آیت الکرسی ایک نہایت طاقتور دعا ہے اور حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا عمل ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے گا۔ استغفار کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کو 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما کر ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہمارے رزق میں برکت دے گا، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس کو پڑھنے کے بعد درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، جتنی مرتبہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا قبول و منظور فرمائے، کیونکہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ سے مسکراتے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ انشاءاللہ ایک اور روحانی وظیفے کے ساتھ ملتے ہیں۔ آپ لوگ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا، اور اس مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔